العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله، فدلائله لا نحصيها فتفكروا. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وهذا أبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائغ، وهما ممن أدرك الجاهلية وصحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدريين هلم جرا، ونقل عنهم الأخبار حتى نزل إلى مثل أبي هريرة وابن عمر وذويهما. قد أسند كل واحد منهما عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، ولم نسمع في رواية بعينها أنهما عاينا أبيا أو سمعا منه شيئا. مصنف علام امام مسلم ان سطروں میں یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حضرات مخضرمین میں سے ابو عثمان النہدی اور ابو رافع الصائغ، یہ دونوں حضرات انہوں نے دور نبوی کو پایا، دور صحابہ کو پایا، طول عمر انہیں حاصل ہوئی. انہوں نے ان صحابہ سے روایت نقل کی جو کثیر الروایت، جنہیں مکثرین کہا جاتا ہے. مثلا راویت الاسلام سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ. فرماتے ہیں کہ چونکہ ان لوگوں سے اگر انہوں نے روایت نقل کی ہے ابو عثمان اور ابو رافع دونوں نے، تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ ان دونوں حضرات کی عمر بھی طویل ہوئی اور جن صحابہ کا ذکر کر رہے ہیں ان کی عمر بھی طویل ہوئی، لہذا اس بنا پر انہیں صحبت بھی حاصل ہوئی ان صحابہ کی، اور ان صحابہ سے انہوں نے روایت بھی نقل کی. البتہ امام مسلم کا محل استشہاد جو ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت نقل کی، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کا انتقال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مسعود میں ہوا. اسی لیے جب آپ کا انتقال ہوا تو حضرت عمر نے فرمایا: مات سید المسلمین، آج مسلمانوں کے سید اور سردار کا انتقال ہو گیا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ یہ اقرأہم لکتاب اللہ، قرآن کریم کی سب سے بہترین تلاوت کرنے والے تھے. مگر اس زمانے میں جو قاری ہوا کرتے تھے، وہ قاری کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہر قاری فقیہ ہوتا تھا، ہر قاری محدث ہوتا تھا. قاری کہتے ہی اس کو تھے جو ان چیزوں میں مہارت رکھتا تھا، ورنہ اس کے بغیر قاری نہیں ہو سکتا تھا. تو حضرت ابی بن کعب ان 6 صحابہ میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے جنہیں حضرات صحابہ میں سب سے زیادہ فقاہت حاصل ہے. تو حضرت ابی بن کعب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کبھی کوئی نیا مسئلہ درپیش ہوتا تو آپ حضرت ابی بن کعب کی طرف رجوع کیا کرتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کی اس مسئلے میں کیا رائے ہے. بہرحال
تو ایک روایت یہ ہے کہ آپ کا انتقال حضرت عمر فاروق کے دور مسعود میں ہوا، اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ کا انتقال حضرت عثمان غنی کے ابتدائی دور میں ہوا۔ بعض حضرات نے قول اول قرآن میں قرار دیا ہے علی بن المدینی وغیرہ نے، اور بعض حضرات نے حضرت عثمان کے ابتدائی دور میں آپ کے انتقال کو راجح قرار دیا ہے۔ البتہ عام طور پر رجحان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مسعود میں انتقال ہونے کا اور اسی کی طرف زیادہ تر میلان اور رجحان اور اسی کو راجح قرار دیا جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان لوگوں کی لقاء، اب یہ حضرت ابی بن کعب سے ابو عثمان النہدی اور ابو رافع الصائغ یہ دونوں روایت نقل کرتے ہیں۔ اب جب ان سے روایت نقل کرتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کا لقاء اور سماع ثابت ہے یا نہیں؟ امام مسلم کا اپنا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے روایت تو نقل کی ہے مگر ان کی لقاء اور سماع کا ثبوت نہیں۔ حالانکہ اس سلسلے میں مسند احمد کی ایک روایت کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ابو عثمان النہدی ان کی لقاء صراحتاً حضرت ابی بن کعب سے ثابت ہے۔ اب جب لقاء ثابت ہے اس لیے کہ وہاں پر ابو عثمان النہدی نے کہا ہے اخبرنی، انہوں نے عن کا صیغہ استعمال نہیں کیا بلکہ کون سا صیغہ استعمال کیا ہے؟ اخبرنی ابی بن کعب، کہ مجھے ابی بن کعب نے خبر دی۔ تو ابو عثمان النہدی کا لقاء اور سماع حضرت ابو ہریرہ سے حضرت ابی بن کعب سے ثابت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس لیے کہ مسند احمد یہ ایک مستند ترین کتاب مانی جاتی ہے، لہذا اس بنا پر اس میں اس کا اخبرانی کے صیغے سے استعمال یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا لقاء حضرت ابی سے ثابت ہے۔ رہ گئے ابو رافع الصائغ کے سلسلے میں، تو ابو رافع الصائغ کے سلسلے میں حضرات محدثین کا کہنا یہ ہے کہ ان کا لقاء اگر سے ثابت نہیں مگر امکان لقاء ضرور ہے، بلکہ بعض حضرات نے کہا کہ بعض مقامات پر ان کے لقاء کے شواہد اگرچہ مضبوط نہیں ملتے مگر کچھ نہ کچھ درجے میں ملتے ہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ ان حضرات کا حضرت ابی بن کعب سے اگرچہ بعض روایتوں میں عنعنہ سے روایت نقل کرتے ہیں مگر دیگر بعض روایتوں میں وہ اخبارانہ سے روایت کو نقل کر ان سے لقاء اور سماع کو ثابت کرتے ہیں۔ تو اگر ان کا لقاء اور سماع ثابت ہو جاتا ہے تب تو یہ امام مسلم کے لیے مستدل بن ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہ مستدل اس وقت بنے جبکہ ان کا لقاء اور سماع حضرت ابی بن کعب سے ثابت نہ ہو اور ان کی روایت کو حضرات محدثین اتصال کے حکم میں دے، تو ان حضرات محدثین نے ان کی حضرت ابی بن کعب سے نقل کردہ روایات کو اس لیے عنعنہ کے باوجود بھی اسے متصل قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے یہاں پر مرتن واحدن لقاء شرط ہے اور وہ پائی جا رہی ہے، ایک مرتبہ لقاء کا ہونا کیا ہے؟ شرط ہے اور وہ پایا جا رہا ہے۔ لہذا اس بنا پر ان کا امام مسلم کا یہاں پر ان دونوں حضرات کو استدلال کے طور پر پیش کرنا یہ محل نظر ہے۔ انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے وَابْنِ عُمَرَ وَذَبِيهِمَا، اس سے مراد کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ امثالهما واشباههما، یعنی ان کے مثل جو مکثر الروایہ صحابہ ہیں، صرف حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عمر ہی نہیں بلکہ ان کے علاوہ بھی جو مکثر الروایہ صحابہ ہیں ان سے بھی یہ حضرات روایت کو نقل کرتے ہیں، یعنی حضرات صحابہ میں سے وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود میں صغیر السن تھے، وہ بعد میں چل کر طویل حیات زندہ رہے، 60 سال 70 سال تک زندہ رہے، تو ظاہر سی بات ہے ان لوگوں سے خلق کثیر نے نفع اٹھایا اور خلق کثیر نے ان سے روایت نقل کی۔ تو فرماتے ہیں جیسے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو موسیٰ اشعری، یہ سب حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو ان لوگوں سے بھی یہ روایت کو نقل کرتے ہیں یہ دونوں حضرات۔ بہرحال یہاں پر جو
محل استشہاد تھا ان کا وہ یہی تھا کہ قد اسند كل واحد منهما عن ابی بن کعب، کہ یہ ابی بن کعب سے اور ان کا لقاء ابی بن کعب سے ثابت نہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، جیسا کہ بتایا گیا کہ حضرت ابی بن کعب سے ان لوگوں کا لقاء امام احمد بن حنبل کی روایت کے مطابق ثابت ہے۔ اس کے بعد اپنے اس پیراگراف کے ذریعے سے اسی بات کو بیان کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کا دوسرا حصہ ہے، اس میں فرماتے ہیں وَأَسْنَدَ أَبُو عَمْرٍ الشَّيْبَانِيُّ وَهُوَ مِمَّنْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَكَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا وَأَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَخْبَرَةَ كل واحد منهما عن ابي مسعود الانصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرين۔ اب بیان کر رہے ہیں کہ ابو عمرو الشیبانی انہوں نے حدیث مرفوع کو نقل کیا۔ ان کا نام کیا ہے؟ ابو عمرو الشیبانی کا نام ہے سعد بن ایاس الکوفی، الشیبانی الکوفی۔ یہ کبار صحابہ سے روایتوں کو نقل کرتے ہیں، خاص طور پر ان صحابہ سے جو کوفہ میں قیام پذیر ہوئے، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت حذیفہ بن یمان اور ابو مسعود البدری، حضرت زید بن ارقم، اور ان سے روایت نقل کرنے والے بھی کبار محدثین ہیں، اعمش، امام اعمش ہے، منصور ہے، عیسیٰ بن عبد الرحمن السلمی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اب ان کے سلسلے میں کہ یہ مخضرم ہے یا صحابی ہے، تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ صحابی ہے، اس لیے کہ ان کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے، یہ فرماتے ہیں بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا ارعى ابلا لاهلی بکاظمۃ، کہ میں مقام کاظمہ میں اونٹ چرایا کرتا تھا، اسی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ بعض حضرات فرماتے ہیں اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لقاء ثابت، صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، تو ان کی صحبت یہ مختلف تھی۔ عام طور پر محدثین اور ائمہ جرح و تعدیل کا رجحان یہ ہے کہ ان کی صحبت ثابت نہیں۔ اب جب صحبت ثابت نہیں ہے، اس کے باوجود یہ احادیث مرفوعہ کو بیان کرتے ہیں اور ان کو ثقہ راوی کہا گیا ہے، اور ان کی ثقاہت پر کسی نے کلام نہیں کیا ہے، بلکہ ان کے بارے میں محدثین امام طبری فرماتے ہیں مجمع علی ثقتہ، ان کے ثقاہت پر ائمہ جرح و تعدیل کا اجماع۔ یہ طویل العمر ہوئے، ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے انہوں نے 120 سال کی عمر پائی، اور آپ کی وفات سن ہجری 96 یا 95 میں ہوئی، جیسا کہ امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب الاستیعاب میں بیان کیا ہے۔ زمانے جاہلیت میں انہوں نے حج بھی کیا ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ ان کا انتقال سن ہجری 101 میں ہوا۔ حافظ ابن حجر الاسقلانی نے ان کو
مخضرمین میں شمار کیا ہے۔ تمام کتب حدیث میں آپ کی احادیث منقول ہے۔ امام مسلم نے آپ کی 60 حدیثیں نقل کی ہے۔ تو امام مسلم فرماتے ہیں وَهُوَ مِمَّنْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ، کہ آپ وہ لوگ ہیں ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے زمانے جاہلیت کو پایا۔ اور پھر فرماتے ہیں وَكَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم رَجُلًا أَيْ كَبِيرًا، حضور کے زمانے میں آپ رجل تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس زمانے میں بڑی عمر کے تھے، تو اس وجہ سے مصنف نے ان کو کبیرن سے کہا۔ اور امام مسلم نے یہ بات اس لیے کہی کہ انہوں نے خود یہ کہا کہ بعث النبی وَأَنَا أَرْعَىٰ إِبِلًا لِأَهْلِي بِكَاظِمَةٍ، اس لیے کہ اونٹ چرانے کے لیے چھوٹے بچے نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ اونٹ چرانے کے لیے بڑے آدمی کی ضرورت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کم سے کم ان کی عمر 25-30 سال نہیں ہوگی۔ بہرحال سمندر کے کنارے پر ان کا مسکن تھا، وہیں پر یہ رہتے تھے۔ اب مصنف فرما رہے ہیں کہ انکار لقاء کی بنیاد پر حضرت ابو مسعود سے ان کی عنعنہ کی روایت کو محدثین نے ثابت کیا ہے۔ اس لیے کہ حضرت ابو مسعود کا انتقال سن ہجری 40 یا اس کے بعد ہوتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے گزرا ہے ابھی۔ تو اب ان کی لقاء ثابت ہے یا نہیں، یہ ایک معلق مسئلہ ہے، لیکن یہ براہ راست ان سے روایت کو نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو مسعود بدری صحابی ہیں ان سے، اور ان کی روایت کو محدثین نے اتصال کا درجہ دیا۔ تو امام مسلم فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف امکان لقاء کی بنیاد پر ان کی روایات کو اتصال اور احادیث متصلہ کا حکم دے دیا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں اس سے ان کا مسئلہ کیا ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے، کیونکہ وہ عنعنہ سے روایت نقل کرتے ہیں۔ اخبارانی یا حدثنی یا انبأنی جیسے صیغے کو انہوں نے استعمال کیا نہیں۔ دوسرے ہیں ابو معمر عبداللہ بن صخبہ الازدی الکوفی، یہ بھی حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت مقدار اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت خباب بن الارض، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت ابو مسعود انصاری سے روایت نقل کرتے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارسالاً روایت نقل کرتے ہیں۔ اور ان سے بھی کے بعد محدثین نے روایتیں نقل کی ہے، عمارہ بن عمیر، مجاہد اور ابراہیم نخعی وغیرہ نے۔ یہ ثقہ راوی ہے، امام ابن حبان نے بھی ان کو اپنی کتاب الثقات میں جگہ دی ہے۔ ان کا انتقال عبید اللہ بن زیاد کے دور امارت میں ہوا، کوفہ کے رہنے والے تھے، تابعی ہیں۔ اب تو فرماتے ہیں کل واحد منہما عن ابی مسعود الانصاری، ان کی روایت امام مسلم نے ان کی تقریباً 12 حدیثیں اپنی کتاب میں نقل کی ہیں۔ کل واحد منہما عن ابی مسعود الانصاری، کہ ان میں سے ہر ایک حضرت ابو مسعود انصاری جن کے بارے میں بیان کیا گیا، عقبہ بن عامر البدری، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں دو حدیثیں جن کو یہ حدیث مرفوع کے طور پر ذکر کرتے ہیں۔ ابو عمرو الشیبانی نے جو مرفوع روایت نقل کی ہے، ان میں سے ایک روایت وہ ہے جس کو
کتاب میں جگہ دی ہے، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ والی روایت ہے، امام مسلم نے کتاب الجہاد میں اسے نقل کیا ہے، اور امام ابو داؤد نے بھی کتاب الادب میں اسے بیان کیا ہے، اور امام ترمذی نے کتاب العلم میں، اور دوسری روایت کو بھی امام مسلم ہی نے اپنی کتاب الجہاد کو بیان کیا ہے، لک بہا یوم القیامۃ 700 ناقۃ کلھا مختومہ، اور اس روایت کو بھی امام مسلم کے علاوہ امام نسائی نے بھی کتاب الجہاد میں اور مسند احمد میں امام احمد بن حنبل نے بھی نقل کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کا لقاء ثابت ہے یا نہیں؟ اگر لقاء کا ثبوت نہیں ہے تو اس صورت میں مصنف کا استدلال صحیح ہے، اور اگر لقاء کا ثبوت ہے تو اس صورت میں مصنف کا استدلال یہ درست نہیں ہے۔ تو چونکہ ان کے احادیث کو احادیث متصلہ کہا گیا، جو انہوں نے حضرت ابو مسعود انصاری سے نقل کیا ہے، تو بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ حضرت ابو مسعود انصاری البدری یہ سن ہجری 40 یا اس کے بعد ان کا انتقال ہوتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا لقاء ان سے ثابت ہے۔ اب جب لقاء ثابت ہے تو اسی لقاء کے ثبوت کی بنیاد پر محدثین نے ان کی احادیث کو جو حضرت ابو مسعود سے انہوں نے نقل کی ہے، ان احادیث کو حدیث متصل کہا ہے، اس لیے کہ اگر لقاء کا ثبوت نہ ہوتا تو امام معلمی فرماتے ہیں کہ کبھی بھی محدثین اس کو احادیث متصلہ کا درجہ نہ دیتے۔ امام معلمی فرماتے ہیں کہ اصل میں ان کی جو حدیثیں ہیں یہ حدیثیں متابعتاً متصل کہی گئی، متابعتاً متصل، براہ راست متصل نہیں، اس لیے کہ حضرت ابو مسعود انصاری سے اس طرح کی روایتیں دیگر ان کے اصحاب نے نقل کی اور انہوں نے بھی نقل کی، تو جنہوں نے نقل کی ہے وہ براہ راست متصل ہے، اور ان لوگوں کا چونکہ لقاء یہ نہ تو ایسا ہے کہ ان کا لقاء ثابت نہیں اور نہ ایسا ہے کہ لقاء ثابت ہے، معلق ہے، لہذا اس بنا پر متابعتاً اسے متصل کہا گیا۔ تو دونوں میں فرق ہے، اگر متابعتاً اسے متصل کہا گیا ہے تو امام مسلم کے لیے مستدل بن سکتی نہیں، اگر براہ راست اسے متصل کہا جاتا تو اس صورت میں امام مسلم کا استدلال کرنا اسے کیا ہو جاتا؟ صحیح ہو جاتا۔ بہرحال اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَسْنَدَ عُبَيْدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا وعبید بن عمیر ولد فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور مثال مصنف پیش کر رہے ہیں کہ ان کی پیدائش بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود میں ہوئی۔ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں، ایک ہی حدیث ہے اور وہ حدیث معنعن ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ عبید بن عمیر کون؟ تو فرماتے ہیں کہ عبید بن عمیر بن قتادہ اللیثی المکی، یہ مکہ کے رہنے والے تھے۔ اگرچہ ان کی صحبت میں اختلاف ہے مگر راجح قول ان کی صحبت کا ہے کہ یہ صحابی ہے، اور حضرت عمر اور حضرت علی اور ابی بن کعب جیسے کبار صحابہ سے روایت کو نقل کرتے ہیں، اور ان سے جو نقل کرنے والے ان میں بھی عطاء بن ابی رباح اور مجاہد وغیرہ ہیں۔ امام حجری نے ان کو تابعیوں میں شمار کیا ہے اور صحابی نہیں کہا، اور کہا کہ ان کی صحبت ثابت نہیں، البتہ یہ من کبار التابعین۔
مجاہد سے منقول ہے، وہ کہتے تھے کہ 4 تابعین ایسے ہیں کہ ان کے لقاء پر ہمیں فخر ہے، تو ان میں سے وہ عبید بن عمیر کو بھی بیان کرتے تھے، مجاہد جو حضرت عبداللہ بن عباس کے اجل تلامذہ میں سے۔ بعض مرتبہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، العوان بن حوشی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو بھی ان کے حلقہ درس میں بیٹھ کر روتے ہوئے دیکھا گیا۔ کان من قصاص مکہ، مکہ مکرمہ کے وعاظ میں سے تھے، بڑا پرمغز وعظ دیتے تھے۔ کہا کہ بعض مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر کو بھی دیکھا گیا کہ ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور اتنا شاندار یہ وعظ دیتے تھے کہ ان کو بھی ان کے وعظ میں روتے ہوئے دیکھا گیا۔ سن ہجری 68 میں ان کا انتقال ہوا۔ امام مسلم نے ان کی 11 روایتوں کو نقل کیا ہے۔ تو یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ومن لا يعرف منا ام سلمہ، اور ہم میں سے کون ہے جو حضرت ام سلمہ کو نہ جانتا ہو، ان کا اصل نام ہند بنت ابی امیہ، ہند بنت ابی امیہ تھا، مگر یہ اپنی کنیت ام سلمہ سے مشہور ہو چکی تھی۔ بڑی ذہین و فطین تھی، بہت سارے مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بہترین تجربات اور اپنے مشوروں سے نوازا۔ قبیل مخزوم سے ان کا تعلق، مخزومیہ۔ سن ہجری 2 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقع بدر کے بعد ان سے نکاح کیا تھا۔ اس سے قبل وہ حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد کے نکاح میں تھے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں مشہور اگرچہ ان کا نکاح 2 ہجری میں ہے، مگر حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ میری اپنی تحقیق کے مطابق سن ہجری 4 یا 3 میں نکاح ثابت ہے، اور اس کے لیے بطور استدلال کے وہ کہتے ہیں اس لیے کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غزوہ احد میں شریک ہوئے اور انہیں تیر لگا، اور 5 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہوا، یہ 7 مہینے کے بعد۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سن ہجری 3 کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئے۔ امام واقدی کے حوالے سے حافظ ابن حجر فرماتے ہیں اس لیے کہا اگرچہ مشہور 2 والا واقعہ ہے، لیکن قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 ہجری کے بعد یہ آپ کے نکاح میں آئی، سن 4 ہجری میں۔ بہرحال حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی طویل عمر پائی، اور سن ہجری 59 میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کا انتقال بھی سن ہجری 59 میں ہوا، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال بھی، اور دونوں کی نماز جنازہ راویۃ الاسلام سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ کی بھی اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یزید ابن معاویہ کا دور خلافت تھا۔ بعض حضرات نے کہا کہ سن ہجری 62 میں انتقال ہوا، البتہ پہلے قول کو امام واقدی اور حافظ ابن حجر وغیرہ نے زیادہ راجح قرار دیا ہے۔ امام مسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریباً 43 حدیثیں نقل کی۔ اب ام سلمہ سے جو روایت نقل کرتے ہیں تو وہ روایت بھی امام مسلم نے اپنی کتاب میں نقل کی۔ اتريدين ان تدخلي الشيطان بيتا اخرجه الله منه مرتين۔ اس روایت کو امام مسلم نے کتاب الجنائز میں نقل کیا ہے، جس میں خاص طور پر میت پر نوحہ کرنے سے روکا گیا کہ میت پر زمانے جاہلیت میں جو عورتیں نوحہ کیا کرتی تھی وہ جائز نہیں۔
تو اب فرماتے ہیں عبید بن عمیر ولد فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے. اب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کے انتقال کے تقریباً 50 سال کے بعد تک زندہ رہی. تو یہ براہ راست نقل کرتے ہیں لیکن ان کا سماع براہ راست مصنف کے کہنے کے مطابق ثابت نہیں. مصنف کا اپنا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمارے عبید بن عمیر جو راوی ہے ان کا لقاء یہ ثابت نہیں ہے. اس کے باوجود ان کی سند کو متصل قرار دیا گیا. تو اس سلسلے میں محدثین کا بیان یہ ہے کہ ان کا لقاء اور ان کا سماع حضرت ام سلمہ سے صرف اس کا امکان ہی نہیں بلکہ ثابت ہے. اس لیے کہ بعض مقامات پر انہوں نے کہا اخبارتنی ام سلمہ، بعض احادیث میں انہوں نے یہ بات کہی ہے. تو اگرچہ امام مسلم تک وہ حدیث نہ پہنچ سکی ہو اس وجہ سے انہیں معذور کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ان کا سماع ثابت نہیں ہے. البتہ محدثین فرماتے ہیں کہ ان کا سماع ثابت ہے اور چونکہ عبید بن عمیر یہ بڑے مشہور محدث اور تابعی ہیں اور مکہ میں رہتے تھے اور ام سلمہ 50 سال حضور کے بعد زندہ رہی تو کئی بار حج میں گئی ہوگی. اگر مان لیا کہ عبید بن عمیر مدینہ نہیں بھی آئے تو حضرت ام سلمہ نے تو ضرور حج وغیرہ کیے ہوں گے عمرہ، تو یہاں نہیں بھی آئے تو وہاں پر ان کا لقاء ان سے ممکن ہی نہیں بلکہ یقین کے درجے میں ہے. لہذا اس بنا پر مصنف کا یہ کہنا کہ صرف امکان لقاء کی بنیاد پر ان کی روایت کو مرفوع قرار دیا گیا ایسا نہیں ہے بلکہ دیگر روایتوں سے، اس لیے کہ ہمارے محدثین نے اس بات کو تسلیم کیا. امام مسلم اور جمہور کے درمیان جو اختلاف ہے وہ یہ ہے، امام مسلم یہ کہتے ہیں کہ ہر روایت میں لقاء کو ثابت کر کے بتاؤ اور جمہور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ لقاء کا ثبوت یہ تمام احادیث کے متصل ہونے کے لیے کافی ہے. تو امام مسلم اپنے مسلک کے مطابق ہر روایت سے اپنے خصم سے کیا مانگتے ہیں کہ اگر اس کو محدثین نے حدیث سے متصل کہا تو سما ثابت کرو، لقاء ثابت کرو. اگر نہیں ثابت کر سکتے ہو امکان لقاء کی بنیاد پر اسے متصل کہا گیا. لہذا ہمارا مسلک امام مسلم کیا کہتے ہیں کہ ثابت ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے محدثین کہتے ہیں کہ دوسری روایتوں سے جب ان کا لقاء اور سما ثابت ہو جاتا ہے لہذا اب اس کے علاوہ اگر وہ عنعنہ سے بھی روایت نقل کرتے ہیں تو اس ایک مرتبہ لقاء کی بنیاد پر ان کی تمام احادیث کو متصل کہا جائے گا. اور یہ صرف ان راویوں کی احادیث کو جن کی ثقافت پر ائمہ جرح و تعدیل کا اجماع یا ان جمہور کا قول ہو ان کی ثقافت پر. کیوں؟ اس لیے کہ ایسے لوگ ایسا کر نہیں سکتے جیسا کہ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ حضرات تابعین کے یہاں پر تدلیس ہوتی نہیں، وہ کرتے نہیں تھے. مشکل سے امام حافظ ابن حجر نے 35 لوگوں کو تدلیس کرتے ہوئے پایا. اتنے بڑے حضرات صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000 کا مویش. اب ان کو دیکھنے والے حضرات تابعین کتنے ہوں گے؟ 1,24,000 میں سے اگر کچھ ہزار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں انتقال بھی کر جاتے ہیں تو 10-20 ہزار بھی سمجھو تو 1 لاکھ تو زندہ رہتے ہیں. اور پھر یہ صحابہ کب تک ہی چلتے ہیں؟ 90 ہجری 95 ہجری تک حضرات صحابہ. اور حضرت انس اور حضرت عبداللہ بن عوفہ کے بارے میں آتا ہے کہ 100 ہجری کے بعد ان کا انتقال ہوا. تو 100 سال میں ان کو دیکھنے والے کتنے ہوں گے؟ وہ تو پتہ نہیں لاکھوں کتنے لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے. تو اتنے سارے لوگوں میں سے حافظ صاحب نے تتبع کیا اور کتنے ملے؟ صرف ان کو 35 ملے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ایسا نہیں کیا کرتے تھے. اسی بنیاد پر ایک مرتبہ لقاء کی بنیاد پر ان کے احادیث کو احادیث متصلہ کہا گیا اور عنعنہ کی روایت کو بھی متصل کے درجے میں رکھا گیا. اچھا آگے اور مصنف فرماتے ہیں وَأَسْنَدَ قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ وقد أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 أخبار. کوئی کچھ بھی کہے
امام مسلم کا کمال تو ہے کہ اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے کیسے کیسے راویوں کو لا رہے ہیں، اور وہ راوی کون سے صحابی سے کتنی حدیثیں نقل کر رہا ہے، اور ان حدیثوں میں عنعنہ ہے، اور اس کے باوجود بھی ان احادیث کے سلسلے میں اسے متصل کہا گیا۔ اگرچہ جمہور کے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے لوگوں نے محنت کر کر امام مسلم کے مسلک کو مرجوع قرار دیا، مگر تیسری صدی کا انسان اگر اتنے تتبع اور محنت کے ساتھ اتنے دلائل کو جمع کرے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جس زمانے میں لکھنا، پڑھنا اور تعلیم و تعلم اتنا آسان نہیں تھا، ایسے زمانے میں ڈھیر سارے لوگوں کو کیا کر دیتے ہیں، وہ لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو یہ ہے قیس بن ابی حازم ہے، دیکھو یہ عبید بن عمیر ہے، دیکھو یہ فلاں ہے، دیکھو یہ فلاں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ان کے علم حدیث پر، ان کی گرفت پر بہرحال یہ چیز کیا کرتی ہے، دلالت کرتی ہے۔ تو فرماتے ہیں قیس بن ابی حازم، ان کا نام ہے حسین بن عوف، صاد سے ہے، حسین بن عوف، سین سے نہیں۔ البجلی الاحمسی الکوفی، فرماتے ہیں کہ انہوں نے زمانے جاہلیت کو پایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے، فقبض وهو في طريق، آپ راستے ہی میں تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات واقع ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ لہذا قیس بن ابی حازم یہ شرف صحبت سے محروم رہے، بہرحال انہوں نے کوشش اور محنت ضرور کی۔ تو فرماتے ہیں آپ راستے ہی میں تھے، انتقال ہو گئے، ہاں البتہ ان کے والد یہ صحابی ہیں، ابو حازم جن کو کہا جاتا ہے، تو ابو حازم ان کی صحبت کو تسلیم کیا گیا ہے۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ حضرت قیس کی بھی صحبت ہے، لیکن وہ پائے ثبوت تک نہیں پہنچی ہوئی ہے۔ البتہ حضرات خلفاء راشدین سے اور عشر مبشرہ سے یہ روایتوں کو نقل کرتے ہیں۔ حضرت زبیر سے، حضرت طلحہ سے، عبد الرحمن بن عوف سے، سعد بن ابی وقاص سے، سعید بن الخطاب سے، جتنے بھی یہ سب کبار صحابہ ہے، عشر مبشرہ ہے، ان میں سے اکثر سے روایتوں کو نقل کرتے ہیں۔ حضرت بلال سے بھی روایت کو نقل کرتے ہیں، حضرت عقبہ بن عامر سے بھی، حضرت ابو درداء سے، حضرت سلمان فارسی سے، اسماعیل ابن اسحاق ابن اسماعیل ابن عیینہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ کوفہ میں قیس سے زیادہ احادیث کا نقل کرنے والا کسی اور کو نہیں پایا، اور اتنے ثقہ راوی تھے کہ امام آجوری امام ابو داؤد کے حوالے سے فرماتے ہیں اجود التابعین اسنادا، حضرات تابعین میں سب سے مضبوط سند کے حامل تھے۔ عشر مبشرہ میں سے نو صحابہ سے روایت کو نقل کرتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ عبد الرحمن بن عوف سے بھی نقل کرتے ہیں، اگر وہ ثابت ہوتا ہے تو عشر مبشرہ سے تمام سے روایت کو نقل کرتے ہیں۔ اب سوال کیا ہوتا ہے کہ وقت ادرک الزمن عن ابی مسعود الانصاری، مصنف کا محل استشہاد کہ روایت نقل کرتے ہیں ابو مسعود انصاری سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابو مسعود انصاری سے ان کا لقاء ثابت ہے یا نہیں؟ تو ابو مسعود انصاری سے ان کے لقاء میں تأمل مشکل معلوم ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے
کہ خود حضرت ابو مسعود انصاری سن ہجری 40 کے بعد انتقال فرماتے ہیں، اور ان کا انتقال بھی سن ہجری 84 میں ہوتا ہے۔ اچھا، دونوں کوفہ میں رہنے والے، ابو مسعود انصاری البدری بھی کوفہ میں رہتے تھے اور یہ بھی کہاں رہتے ہیں؟ کوفہ میں رہتے ہیں۔ لہذا اگرچہ یہ عنعنہ سے روایت نقل کرتے ہیں اور ان کی روایت کو حضرات محدثین نے ثابت کیا ہے اور متصل قرار دیا ہے، تو وہ کسی مضبوط اور ٹھوس بنیاد پر ان کی روایت کو کیا قرار دیا گیا ہے؟ مستند قرار دیا گیا ہے۔ ان کی تقریباً 26 روایتوں کو امام مسلم نے خود اپنی کتاب کے اندر میں جگہ دی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف ان کی روایت عنعنہ کو لقاء کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ثبوت لقاء کی بنیاد پر متصل کہا محدثین نے۔ لہذا امام مسلم کا یہ کہنا کہ لقاء ثابت نہیں، صراحتاً عدم لقاء کا ثبوت نہیں ہے۔ البتہ امکان لقاء صرف اتنا نہیں ہے، بلکہ ایک ہی شہر میں رہے، ایک 40 ہجری تک رہے، دوسرے 85 ہجری تک، 86 ہجری تک رہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ شہر میں رہتے ہوئے لقاء قطعی اور یقین کے درجے میں معلوم ہوتی ہے۔ بلکہ بعض حضرات نے کہا کہ انہوں نے بعض مقامات پر انباءنا اور اخبارنا سے روایت نقل کر جس سے محدثین نے ان کے لقاء کو کیا ہے؟ ثابت مانا ہے۔